خدا کی قسم 3 سال سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک قبول نہیں۔ اگر پسند کرو تو میں تمہیں اجابت دعا کی تاخیر کی وجہ بتا دوں۔ یہی 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائی بائی خان۔ اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو واقعے کا جو عنوان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ بیت المقدس کے قریب اپنی بھیڑوں کی چراگاہ تلاش کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک صدا سنی۔ حضرت نے جب اس جانب دیکھا تو ایک بلند قامت شخص تھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے اس کی نماز کو دیکھا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے اہل و عیال نہیں ہیں؟ اس نے کہا اس وقت میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں اس وقت درخت کا پھل کھاتا ہوں اور سردیوں کے لیے اس کے پھل کو ذخیرہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری رہائش کہاں ہے؟ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پہاڑ کے قریب میری رہائش ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور ایک رات اپنا مہمان بناؤ۔ اس شخص نے کہا آپ میرے گھر نہیں جا سکتے، راستے میں ایک دریا ہے اور آپ اسے عبور نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا تم اس دریا کو کس طرح سے عبور کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں دریا کے اوپر چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دریا سے گزرنے کی قوت عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے پار کراؤ، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے مجھے بھی دریا عبور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دونوں بزرگ جب وہاں سے چلے اور اللہ کا نام لے کر دریا کو پار کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہاری نظر میں سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا قیامت کا دن سب سے مشکل دن ہے، اس دن تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس شخص نے کہا آپ مجھ سے دعا کرا کے کیا حاصل کریں گے؟ خدا کی قسم 3 سال سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پسند کرو تو میں تمہیں اجابت دعا کی تاخیر کی وجہ بتا دوں۔ اس شخص نے کہا کہ ضرور، آپ بیان فرمائیں کہ دعا کا اثر مرتب کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات تاخیر کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا کو فوراً شرف قبولیت نہیں بخشتا، اور بعض اوقات اپنے نافرمان بندے کی دعا کو فوراً اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا، یہ اس کے دل کو امید قبولیت سے مایوس کر دیتا ہے، نتیجے کے طور پر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ تم 3 سال سے کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا آج سے 3 سال قبل ایک خوبصورت نوجوان کو میں نے غلہ بانی کرتے دیکھا تھا جس کی زلفیں دراز تھیں، میں نے اس جوان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ غلہ کس کا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا تھا کہ بھیڑوں کا یہ غلہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس دن سے میں اللہ سے روزانہ دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے خلیل کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعا مستجاب ہے، میں ابراہیم خلیل ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا، سجدہ شکر بجا لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب پیغمبر خدا مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی امت کو مصافحے کا حکم دیا۔ ہاں، دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ابراہیم ادہم بازار بصرہ سے گزر رہے تھے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابراہیم ادہم نے کہا کہ 10 وجوہات کی بنا پر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور وہ 10 وجوہات یہ ہیں تم نے اللہ کو پہچانا لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تم نے قرآن کی تلاوت تو کی لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن ان کی اولاد سے دشمنی رکھی، تم نے شیطان سے دشمنی رکھنے کا دعویٰ کیا لیکن عمل میں تم نے اس کی موافقت کی، تم نے زبان سے تو کہا
کہ تم جنت کے خواہشمند ہو لیکن تم نے جنت کے حصول کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تم نے زبان سے تو کہا ہمیں دوزخ کا خوف ہے، لیکن تم نے اس سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ دوسروں کے عیب تمہیں برے لگتے ہیں، لیکن تم نے اپنے عیوب پر نظر نہیں کی۔ تم نے زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ ہم دنیا سے پیار نہیں کرتے، لیکن دنیا جمع کر رہے ہو۔ تم نے موت کا اقرار تو کیا، لیکن موت کے لیے تم نے کسی طرح کی تیاری نہیں کی۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بہت سے مردے دفن کیے، لیکن تم نے خود کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ بس یہی 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔